نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواہ البخاری۔ معزز سامعین حضرات، آج کا میرا موضوع ہے قرآن کریم۔ رمضان المبارک کا تعلق قرآن سے گہرا ہے اور قرآن کا تعلق رمضان المبارک سے گہرا ہے، کیونکہ قرآن کا نزول رمضان المبارک کے مبارک مہینوں میں ہوا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی موضوع پر، فضیلت پر صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو صحیح سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آئیے میں یہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ہندوستان کے مشہور شاعر جناب منور رانا کا ایک شعر پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ جناب منور رانا نے کہا تھا، صحرا و جنگل و بیابان میں پڑھو، جی دیکھیے گا بھائی، صحرا و جنگل و بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے سبب نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، جی جملہ دیکھیے گا، یہ بے سبب نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، اور کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ محفل میں پڑھے لکھے بھی شرارت کرتے رہتے ہیں۔ اور میں نے جس کے لیے یہ شعر پڑھا، آخری والا شعر دیکھیے گا، اگر آپ کے دل کو چھو جائے، یہ شعر یقیناً آپ کو دل کو چھوئے گا، اگر چھو جائے تو آپ اس ویڈیو کو پورا سنیے گا اور لائک کیجئے گا اور اپنے مشورے سے نوازیے گا، یعنی کمنٹ کیجئے گا۔ دیکھیے گا شعر، دیکھیے گا میرے بھائی، صحرا و جنگل و بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے سبب نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ محفل میں پڑھے لکھے بھی شرارت کرتے رہتے ہیں۔ شعر دیکھیے گا، کتابیں اور بھی اتری ہے لیکن میرے قرآن کی خوبی یہ ہے کہ اندھے بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ آخری آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس نے صرف اور صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران شزدر رہ گئے، جن کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری پہ مجبور ہو گئی۔ دوستو، قرآن عظیم وہ عظیم الشان کتاب ہے جو سراپا خیر و برکت ہے، منبع نور و حکمت ہے، جس کی تلاوت سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، پیاسی روح کو سرابی حاصل ہوتی ہے، جس کی ضرب کاری سے جہالت و ضلالت کے دبیز پردے چاک ہوتے ہیں۔ قرآن کریم وہ وسیع و عمیق سمندر ہے جس سے علوم و معارف کے موتی نکلتے ہیں۔ قرآن وہ حسین آبشار ہے جو دلوں کو مسحور اور روح کو مسرور کرتا ہے۔ قرآن وہ صاف و شفاف سرچشمہ ہے جس سے رشد و ہدایت کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ قرآن دستور ہے، قرآن قانون ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ایک روشنی ہے، قرآن کے ذریعے تسکین ملتی ہے، قرآن سکینت ہے، قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے، قرآن ایک انقلابی طاقت رکھنے والی کتاب ہے، قرآن ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے، یہ دلوں کو فتح کرنے والی کتاب ہے، یہ پوری دنیا کے مذاہب کو جنجال سے نکالنے والی کتاب ہے، یہ تمام انسانوں کو پستی سے بلندی کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن عظیم اپنی وسعت و معنویت اور روحانیت کے لحاظ سے عظیم و نظیر ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے فقید المثال ہے۔ تیرا کلام ملوک الکلام ہے ربی، تیرے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں۔ دوستو، قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟
اپنے دل کو کھولیے، دل کو ٹٹولیے اور قرآن کو سمجھیے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ وہ سب سے مقدس اور عظیم کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے کاروان انسانیت کے سب سے آخری اور سب سے عظیم رہنما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو ظلم و جہل کی تاریکیوں میں مینار نور ہے، جو ظلم و جہل کی تاریکیوں میں مینار نور ہے، کفر شرک کی تابوت کی آخری کیل ہے، اور پورے انسانیت برادری کے لیے خدا کی طرف سے اتارا ہوا سب سے آخری اور سب سے جامع قانون ہے۔ دوستو، یہی وہ کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا کھولنا بھی ثواب، جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، جس کا چھونا بھی ثواب۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس قرآن کو دیکھے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے، جو اس قرآن کو دیکھے گا اس کی آنکھوں میں نورانیت پیدا ہوگی، جو اس قرآن کو سنے گا جو اس قرآن کو سنے گا اس پہ رحمت کی بارش ہوگی، جو اس قرآن کو یاد کرے گا حافظ بن جائے گا، جو قرأت سے پڑھے گا قاری بن جائے گا، جو اس کا ترجمہ کرے گا وہ مفسر بن جائے گا، جو اس کے کھڑے ہو کر تشریح کرے گا وہ مبلغ بن جائے گا، جو اس کو بیٹھ کر پڑھائے گا وہ معلم بن جائے گا، جو اس پر عمل کرے گا ولی اللہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ! قرآن زندہ معجزہ ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہمیں اور آپ کو دے دیا جائے کہ بھائی 10 صفحہ 10 ورق 10 پیج آپ کو زبانی سنانی ہے، آپ نہیں سنا سکتے ہیں، مگر میں قربان جاؤں، آج پوری دھرتی پہ آپ نظر ڈالیں، 7 سے 10 سال کا بچہ میرے خیال سے اس کے سینے میں الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کے نون تک پورا محفوظ ہے، ایک زبر زیر پیش ہر ایک چیز کی بھی غلطی نہیں ہوگی، اور وہ آپ کو الحمدللہ سے لے کر والناس تک پورے 30 پارے سنا دیں گے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم قرآن سے کتنا غافل ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را آپ اپنے لڑکے کو، اپنے بچے کو ہر چیز بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے خدا را اسے مسلمان بنائیے، خدا را اسے مسلمان بنائیے۔ آئیے قرآن کی تلاوت کی فضیلت جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا، لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے۔ اس لیے میں اب تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی اب تلاوت نہیں کرتے ہیں، اب اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کے سینے کے اندر یقیناً دل ہے، اگر وہ دل دھڑکتا ہوگا تو اپنے خیالات کو بدلیں اور اپنے اندر انقلاب لائیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی ماں کے پیٹ سے یہ سیکھ کے نہیں آتا قرآن پڑھنا، یہ دنیا میں سیکھتا ہے۔ آپ ہر چیز سیکھتے ہیں، قرآن پڑھنا کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ آئیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایسا واقعہ اگر آپ کے دل کے اندر حساس دل ہوگا تو ضرور وہ بیدار ہو جائے گا آپ کا دل۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ ہے نانوتا، ایک گاؤں کا نام ہے جو سہارنپور ضلع میں واقع ہے۔ وہاں ایک انسان رہتا تھا جو جوانی سے لے کر بوڑھا تک ایک ایسا عمل کرتا تھا، وہ عمل بتاتا ہوں اور آپ کے دل کا امتحان لیتا ہوں۔ وہ عمل کیا ہے؟ ایک انسان روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور بستر پہ سو جاتا تھا۔ جب فجر کی نماز پڑھتا تو قرآن شریف ہاتھ میں لیتا۔ وہ انسان کبھی دارالعلوم میں نہیں گیا تھا، وہ انسان ندوۃ العلماء میں ایڈمیشن نہیں کروایا تھا، وہ جامعہ ملیہ کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، وہ علی گڑھ کا طالب علم نہیں تھا، وہ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کیا تھا، وہ جاہل انسان تھا، صرف چند سورت یاد تھی۔ میرے بھائیوں، وہ انسان لیکن فجر کے بعد اٹھتا اور قرآن کریم کو ہاتھ میں لیتا اور یہ کہتا، اے اللہ، یہ جو تو نازل کیا سچ ہے، یہ جو تو نازل کیا سچ ہے، یہ جو تو نازل کیا سچ ہے۔ روزانہ یہ عمل کرتا تھا۔ کب سے؟
جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کو شادی میں اس کی وائف کو اس کی اہلیہ کو شادی میں قرآن کریم ہدیہ دیا گیا تھا، روزانہ وہ یہ عمل کرتا، صبح اٹھتا اور صبح اٹھتا فجر نماز پڑھنے کے بعد روزانہ یہ کہتا، اے اللہ یہ جو تو نازل کیا سچ ہے، اے اللہ یہ جو تو نازل کیا سچ ہے۔ یہ عمل روزانہ کرتا یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا۔ بڑھاپے میں بھی یہی عمل تھا۔ ایک دن اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال سے پہلے اپنی بیوی کو ایک وصیت کرتا ہے کہ محترمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز منشی رحمت علی صاحب پڑھائیں گے، جو دیوبند کے منشی تھے۔ لوگ پریشان ہو گئے اور اس کا انتقال ہو گیا تو محلہ کے لوگوں کو منشی جی کی بیوی نے یہ واقعہ سنایا کہ یہ انسان مجھ سے ایک وصیت کیا تھا کہ میرے جنازہ کی نماز منشی رحمت علی پڑھائیں گے۔ جب یہ بات آپس میں ہو رہی تھی تو اسی دوران منشی جی اس گاؤں میں حاضر ہو گئے۔ لوگوں نے جب منشی جی کو دیکھا تو خوشی سے خوب خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ چلو اس کی وصیت پوری ہو گئی۔ تمام لوگ جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ منشی جی نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کو خود اپنے ہاتھ سے اس کو قبر میں اتارتے ہیں۔ قبر میں اتارنے کے بعد منشی جی کے جیب میں کچھ قیمتی کاغذ ہوتا ہے، وہ قبر کے اندر گر جاتا ہے۔ منشی جی اس کاغذ کو دیکھتے نہیں ہیں، اس وقت نظر نہیں آتی ہے۔ جب اس کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، اس کے قبر کو ڈھانک دیتے ہیں، جب دیوبند پہنچتے ہیں تو منشی جی اپنے جیب کو دیکھتے ہیں کہ یار میرے جیب کے اندر قیمتی کاغذ تھا، شاید کہ وہ قبر کے اندر گر گیا ہوگا۔ پھر منشی جی نانوتا تشریف لاتے ہیں اور گاؤں کے معزز لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی میری روزی روٹی کا سوال ہے، میرے جیب کے اندر معزز اور بہت قیمتی کاغذ تھے، میں قبر کھودوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تمام لوگ نے بالاتفاق یہ رائے پیش کی کہ ہاں قبر کھود دیا جائے۔ میرے بھائیوں، جب اس کی قبر کو کھودی گئی تو پورے محلہ کے اندر گلاب کی خوشبو پھیل گئی۔ تمام لوگ پریشان ہو گئے، یار یہ انسان نہ اچھا قاری تھا، نہ یہ انسان کبھی جمعہ کی نماز پڑھاتا تھا، نہ عید کی نماز پڑھاتا تھا، پھر اس کا یہ مقام کیوں؟ تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر اس کی بیوی نے یہی واقعہ بیان کیا جو میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ روزانہ ایک عمل کرتا تھا، اے اللہ یہ جو قرآن تو نازل کیا سچ ہے، یہ جو قرآن تو نازل کیا سچ ہے، یہ جو قرآن تو نازل کیا سچ ہے، روزانہ یہ عمل کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، وہ انسان زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف ایک عمل کرتا تھا، اے اللہ یہ جو تو نازل کیا ہے سچ ہے، یہ جو تو نازل کیا سچ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو یہ عمل کریں۔ دعا کیجئے کہ میں ان اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو قرآن سے عشق اور محبت عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جی کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ ضیاء و نور کی برسات ہونے والی ہے، سنو تلاوت آیات ہونے والی ہے، پہنچ گیا میں تصور کے طور سینہ پر، خدا سے آج میری بات ہونے والی ہے۔